بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل شانہ کے کئی صفاتی نام انسان کو اللہ تعالی جل شانہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ تعالی جل شانہ کے محبوب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں اس انسان کو جو اللہ تعالی جل شانہ اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اس کو معلوم ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے تو 100 صفاتی نام ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو بہت سے ایسے بھی ہے کہ جن کو یاد نہیں ہے، مگر ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے 100 صفاتی نام ہیں۔ مگر حقیقت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے صفاتی نام صرف 100 نہیں ہیں، مگر اللہ تعالی جل شانہ کے صفاتی نام جو ہے ان کی مکمل تعداد جو ہے وہ 3104 اللہ تعالی جل شانہ کے صفاتی نام ہیں، اور ان تمام 3104 صفاتی نام کے اندر کئی نام ایسے بھی ہیں اللہ تعالی جل شانہ کے کہ جن کو مومن انسان، وہ انسان جو اللہ تعالی جل شانہ اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا بندہ، امتی یا اللہ تعالی جل شانہ کا بندہ ان ناموں کو جانتا ہے، اور اس کی تعداد 100 ہے جو اکثر اور بیشتر لوگ جانتے بھی ہیں۔ مگر اللہ تعالی جل شانہ کے یہ تمام صفاتی نام، یہ جتنے بھی اللہ تعالی جل شانہ کے صفاتی نام ہیں، آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے صفاتی نام کا اس کی بات میں یا یوں کہہ لیں کہ جو اس نے نام اپنے صفاتی نام اپنے بندوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بیان فرمائے ہیں، یا خود اپنے خاطر یا اپنی پہچان کی خاطر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کئی ناموں میں کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ اپنے متعلق خود بھی یہ بیان کرتا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، اور ستار العیوب بھی ہے، اور کئی اس نے اپنے حسین سے بھی زیادہ حسین نام اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کو بیان کر رکھے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ مگر حقیقت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے تمام صفاتی نام کا اپنا اپنا اثر بھی ہے۔ آپ کو یہاں میں ایک الگ سی مثال دوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو ہم اللہ تعالی جل شانہ کے صفاتی نام کی بات کر رہے ہیں، تو بالکل اللہ تعالی جل شانہ کے صفاتی نام کا بہت حسین اثر بھی ہوگا، مگر جیسا اس کا جو صفاتی نام ہے اس حساب سے اس کا اثر بھی ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ یہ جو اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگ کسی کو محبت میں یا محبت میں وہ کہتے ہیں کہ وہ نام رکھ دیتے ہیں کسی اور کا، کچھ وہ نام کچھ ہوتا ہے اس کو کچھ رکھ دیتے ہیں۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا نام بگاڑنے سے، اس نام کا نام بگاڑنے سے اگر اس پر بگڑے ہوئے نام کا اثر ہو رہا ہو، یا کسی ایسے نام کا کہ کسی انسان کا نام کچھ ہو اور اس کو بلایا کسی اور نام سے جا رہا ہو، تو اس کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ ویسے ہی آپ حقیقت کی بات یہ ہے کہ جب کسی بندے کا نام آپ بگاڑ رہے ہوں، یا پھر کسی بندے کا نام بگاڑنے سے کے بعد دوسرا کام آپ یہ کر رہے ہوں کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکار رہے ہوں، تو اس پر اس کا اثر ہوگا۔ تو یقیناً جب ایک بندے کے نام کو پکارنے کا اثر یہ ہے، تو حقیقتاً اللہ تعالی جل شانہ کے تمام صفاتی نام معزز اور محترم ہیں، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ اس کے اپنے ناموں کا جو صفاتی نام ہے کہ وہ اللہ تعالی جل شانہ ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ قادر مطلق ہے، حق تعالی ہے، رحمان الرحیم غفور الرحیم بھی ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیجیے کہ اس کے ناموں کا کس حد تک اثر ہوگا۔ یہاں لوگ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگ جو وظیفے وظائف دوسروں کو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نام حق تعالی جل شانہ کا اس حد تک پڑھ لیجئے، اتنے دن تک آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو جا کے اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ در حقیقت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، اگر نعوذ باللہ آپ خود سوچئے کہ اگر حق تعالی جل شانہ کے صفاتی نام کا اثر کتنے دنوں
کے بعد ہونا شروع ہو نعوذ باللہ، اور جب کوئی بیمار ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم فلاں دوا کھا لو تو شام تک تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیے کیا حق تعالیٰ جل شانہ کے نام کے اثر سے زیادہ اس دوا کی تاثیر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ دواؤں کے اندر کیا حق تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ جو ہے ہی شفا دینے والی ذات، تو آپ مجھے خود بتائیے کسی دوا کا اثر زیادہ ہوگا یا پھر حق تعالیٰ جل شانہ کے صفاتی ناموں کا اثر زیادہ ہوگا؟ حقیقتاً حق تعالیٰ جل شانہ کے صفاتی نام کا اثر ہوگا۔ اب یہ جو معاملہ یہاں چلتا ہے آئے دن، کیا آپ نے دیکھا ہوگا، جو میں پہلے بھی یہ بات لوگوں کو بیان کر چکا ہوں کہ آئے دن لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں پہ جادو ہو گیا، یا فلاں نے کسی کا فلاں کے کچھ اثرات ہوگا، یا فلاں ڈھمکا ہو گیا۔ حالانکہ کہہ تو رہے ہیں کہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث بھی جانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور 10 قسم کی آیت مبارکہ بھی پڑھی جا رہی ہے، مگر جنات جو ہیں یا جادو نعوذ باللہ جادو ٹونا ہے وہ وہیں کا وہیں ہے نا۔ تاکہ بات دیکھیے کسی بھی قسم کی چیز کا اس حد تک اثر نہیں ہو سکتا جس حد تک اثر جس حد تک اثر تعالیٰ جل شانہ کے نام کا ہوتا ہے، اس کے صفاتی نام کا۔ یہاں کے معاملہ خراب ہو رہا، کس انداز میں، کس طرح سے خراب تو نہیں کہیں گے، مگر لوگوں کی سمجھ کے متعلق بات ہے کہ جب کوئی بھی انسان آپ کو کسی قسم کا حق تعالیٰ جل شانہ کے ہی بھلے ہی حق تعالیٰ جل شانہ کی نام کہیں کیوں نہ کوئی صفاتی نام کا پڑھنے کا آپ کو ورد کرنے کا دے بتائے، تو حقیقت بات ہے جو نام یا اس کا صفاتی نام جو آپ ورد کر رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں، آپ یقین کر لیجئے اس کے اپنے اثرات بھی آپ کے اوپر ہونے لگتے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ کے یہ تو حقیقت کی بات ہے کہ جب کسی کو کوئی وظیفہ کرنا ہو یا کسی قسم کا کوئی اس کو ورد کرنا ہو، حقیقت کی بات ہے تو اس کے اوپر اس کے پیر کا ہاتھ لازمی ہونا ضروری ہے، اور پیر کا ہاتھ تو لازمی ہونا ضروری ہے، مگر ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان وظیفہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر کچھ حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے کچھ احکامات بھی ہوتے ہیں کہ اس نے کچا ادرک لہسن بھی نہیں کھانا، اس نے غیبت بھی نہیں کرنی، شریعت کے خلاف اس نے کوئی کام نہیں کرنا، اور اگر یہ سب کچھ کے باوجود وہ وظیفہ کر رہا ہے تو پھر حقیقت کی بات ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی پریشانی مشکل ہو سکتی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں جادو ہو گیا ہو یا کوئی دماغ کچھ ہو گیا ہو، حالانکہ ایسا ویسا کوئی جادوگر کوئی فارغ تھوڑی نہ بیٹھے، مگر بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے جو تمام صفاتی نام ہیں ان کی تعداد 3104 ہے، جن میں سے کئی نام تو ایسے ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں، جن میں سے کچھ نام مبارکہ حق تعالیٰ جل شانہ کے ایسے بھی ہیں جن کو آپ اور ہمارے علم میں وہ نام ابھی موجود نہیں ہو سکتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ آگے جا کے ہم کو وہ نام بھی ہمیں ہمارے علم میں حق تعالیٰ جل شانہ اپنی توفیق سے ہم کو عطا فرما دے اپنی رحمتوں سے، مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو نام اپنے صفاتی نام ہم کو اپنے بندوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور حق تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جو عطا فرمائے ہیں وہ سارے ہی نام حسین ہیں، اپنے متعلق جو اس نے باتیں بیان فرمائی ہیں وہ تو ایک سے بڑھ کر ایک حسین بات حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمائی ہے، مگر کوئی بھی اس کے نام کا ورد کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ احکام ہو جاتے ہیں اس کے بعد، اور آپ کو حقیقت کی بات یہ ہے کہ وہ وظیفے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جن میں دنیا کی نفرت اور حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت حاصل کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس کرنے والے جو بزرگ ہوتے تھے۔ اگر آج انسان اگر دیکھنے کی بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ تو خود وہ رزاق ہیں کہ جو آپ کے وہ مالک ہیں، جو آپ کے خالق ہیں، جو آپ کے بنا کچھ کی آپ سے کہہ رہے ہو کہ اے بندے تو اپنے مالک کی عبادت کر یا پھر نہ کر، ہم تو تجھ کو عطا فرمائیں گے۔ اب بھلا اس سے رزق مانگنے میں کسی وظیفے کی ضرورت تو پیش نہیں آ رہی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو رزق حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما رکھا ہے اس سے انسان اس میں برکت کے لیے وہ سارے احکامات مبارکہ جو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو کہ کھانا اگر تم کھا رہے ہو تو کس طرح سے تم نے کھانا ہو، یہ کوئی اور حقیقت کی بات ہے کہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارکہ ہے جن کو ہم سنت مبارکہ کہتے ہیں وہ کوئی وظیفہ تو نہیں ہے، جو طریقہ طور طریقہ مبارکہ ہے آپ کا، اور پھر وہی فرمان حق تعالیٰ جل شانہ کو جو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ تو فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی ایک ادا آپ کی کسی امتی میں دیکھوں گا تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا، آپ مجھے بتائیے آپ کو کوئی چیز یا آپ کا کوئی عزیز آپ کا اپنا محبوب ہو تو پھر آپ اس کی خاطر کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کی خاطر کسی اعتبار سے مالی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اگر کچھ
نہیں بھی کر سکتے تو حقیقت کی بات ہے آپ اس کے حق میں اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا تو ضرور فرمائیں گے، دعا تو ضرور کر رہے ہوں گے کہ اس کے حق میں کہ وہ اس کی خیر وہ ہو، اس کے حق میں حسین دعا فرمائیں گے، آپ کریں گے۔ مگر حقیقت کی بات یہاں یہ ہے کہ جب حق تعالی جل شانہ نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی ایک ادا آپ کی کسی امتی میں دیکھوں گا تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا، اسے بھی اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا، تو حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ جب محبوب تو عاشق کا ہوتا ہے، جب آپ کا اپنا مالک ہی آپ کا عاشق ہو جائے تو یہ کس حد تک محترم بات ہوگی۔ پھر یہ وظیفے جس کو ہم آئے دن جو لوگ پڑھتے ہیں، کسی کام کو کرنا ہو تو وہ وظیفے کی جانب میں لیں گے۔ حقیقت کی بات ہے اگر وظیفہ حق تعالی جل شانہ کے جو صفاتی نام ہے یہ اس کی تعریف ہے اپنی، یہ اس نے اپنے آپ کو جو ظاہر کرنا چاہا، اپنے آپ کو جو اس نے ظاہر کیا کہ اپنے متعلق وہ یہ بیان کرے کہ وہ کیا ذات ہے، وہ کیا، اس نے بتایا کہ وہ قادر بھی ہے، اس نے بتایا کہ وہ رحمان بھی ہے، اس نے بتا دیا وہ رحیم بھی ہے، اس نے بتایا کہ عیبوں کو چھپانے والا بھی ہے، اس نے بتایا کہ درگزر فرمانے والا اس سے حسین کوئی نہیں ہے، اس نے بتایا کہ اپنے بندوں پر، ہر مخلوق پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اپنے ان کی بھی محبت میں، اپنے بندوں کی بھی محبت میں ان پر رحم اور اپنی رحمتیں اور ان کے اوپر برکتیں راضی فرمانے والا، یا کہہ لیجیے کہ اپنا فضل بھی فرمانے والا حق تعالی جل شانہ ہی ہے۔ مگر یہ سب کچھ اس نے بتایا تو ہے، بہت حسین طرح سے بتایا ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے کسی بھی وظیفے کو آپ کرنا شروع کریں گے یا اس کا نام پڑھنا شروع کریں گے، اس کا اپنا اثر آپ تک ہونا شروع ہوگا۔ بعض لوگ حفاظت کے لیے، حفاظت کہا جاتا ہے کہ 10 مرتبہ یا 11-12 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیجئے یا جلیلی تو آپ کو آپ کی حفاظت ہوگی۔ حقیقت بات ہے جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی گھر والوں کو ان سے دشمنی کیے بیٹھے ہیں، خام خواہ اپنے آپ کو غصے میں رکھے بیٹھے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ غصے کے متعلق غصہ حرام ہے، نہیں ہے غصہ حرام۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غصہ حرام ہے، مگر در حقیقت بات یہ ہے غصہ حرام نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم حق تعالی جل شانہ کے صفاتی ناموں کے متعلق بات بیان کر رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جتنے بھی اپنے نام بیان کیے ہیں اپنی تعریف بیان کی ہے، اپنی متعلق اپنی تعریف ہے، اس نے اپنی زبان اپنی شان سے بتایا کہ میری ایک تعریف یہ ہے کہ میں قادر بھی ہوں، میری ایک تعریف یہ ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، میری ایک تعریف یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر تم پہ تمہارے مانگ پہ تمہیں عطا فرمانے والا بھی ہوں۔ یہ سب اپنی تعریف ہے جو اس نے 3104 صفاتی نام بیان کیے، حقیقت ہے اپنی تعریف اس حق تعالی جل شانہ نے بیان کی۔ مگر جب بات حق تعالی جل شانہ کے بعد اپنے محبوب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ پہنچی تو آپ کے حق تعالیٰ نے آپ کو یہ صاف بات بیان فرمائی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محافل ہے جس میں آپ کا، جس میں ہمارا ذکر کیا ہو، ہمارے ذکر کیا ہو، ہماری حمد و ثنا کی ہو۔ میں ایک جانب کہہ رہا ہوں اس سارے صفاتی نام حق تعالیٰ کی تعریف ہے، اپنی اس کی تعریف ہے، اور ایک جانب حق تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ جس ایسی محافل سجا رکھی ہو جس نے آپ کے مالک کا ذکر تو کیا ہو، تعریف تو کی ہو، حمد و ثنا تو کی ہو، مگر آپ پہ درود نہ پڑھا تو ایسی محافل ہم روز قیامت ان کے منہ پہ دے کے ماریں گے۔ اب آپ سوچ لیجئے جب بندہ یہاں عبادت کر رہا ہو، آپ اس سے پوچھیں تو عبادت کیوں کرتا ہے؟ اگر وہ کہے گا کہ مجھے اپنے مالک کو منانا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ مجھے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ کہے گا مجھے جنت حاصل کرنی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہر حساب سے، ہر لحاظ سے وہ بات اگر اس کا جواب درست ہوا تو بالکل ٹھیک ہے، مگر بات یہ آپ پہنچی کہ جب جنت میں داخل کرنے والا یا آخرت سنوارنے والا یا پھر اپنی رحمتوں سے ہمارے یہاں تو یہ دستور ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے ظاہر کر رکھا ہو کہ حق تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات ہے نعوذ باللہ جس کو منانا بہت مشکل ہے۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ جل شانہ کو منانا مشکل ہو، آپ اگر حق تعالیٰ جل شانہ ہی نہ مان رہے ہو تو پھر انسان کیا کر لے گا؟ اگر ایک انسان اگر کسی بات پہ اڑ جائے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، تو وہ تو حق تعالیٰ جل شانہ ہے۔ حقیقت کی بات ہے کائنات میں سب سے زیادہ آسان کام یہ ہے کہ آپ بندہ اپنے مالک کو راضی کر لیں، سب سے زیادہ آسان کام یہ ہے۔ مگر وہیں بات آپ پہنچی کہ حق تعالیٰ جل شانہ تو فرما رہے ہیں کہ ایسی محافل ہے جس میں ہمارا ذکر کیا ہو، ہماری حمد و ثنا کی ہو، ہماری تعریف کی ہو، ہمارے متعلق محفل سجائی ہو، مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام نہ پڑھا تو ہم آپ ایسی محافل ان کے منہ پر دے کے ماریں گے۔ پھر وہ آخرت روز قیامت کا وقت وہ دن ہمارے لیے مطلب کیا کرے گا پھر انسان؟ تو یہ جو لوگ آج کل
انسان وظیفہ وظائف میں لگا ہے، یہ ہر انسان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بنا کر رہا ہوگا، یہ فلاں تعالیٰ کا نام نہیں پڑھو، یہ نہ پڑھو۔ حقیقت کی بات ہے، حقیقت ہے، ہم تو کر رہا ہوں نا، کوئی میں تو خوشی خوشی منع کر رہا کہ ہم تعالیٰ جل شان کے صفاتی ناموں کو ورد نہیں کرنا۔ وہ لوگ کرتے ہیں جو تزکیہ نفس کرنے والے ہو، وہ بھی جب کرتے ہیں تو کسی اپنے پیر اپنے مرید کو بتائیں تو پھر وہ بھی طریقے سے بتاتے ہیں، مگر ایسے نہیں کہ فلاں کتاب سے کوئی چیز اٹھائی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حقیقت ہے اگر انسان کو کچھ کرنا ہی ہے تو پھر وہ نماز روزے زکوٰۃ فطرہ حج کے علاوہ اگر وہ کوئی چیز بڑھ چڑھ کر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ان وظیفوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے صفاتی ناموں کو ورد کرنے سے کئی درجے حسین بات یہ ہے کہ وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ خود فرمان ہو، یعنی ضرور وہ کرے۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ وظیفہ وظائف کرتے ہیں وہ بھی اول آخر درود کو شامل رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کوئی وظیفہ نہ پلٹ جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا نام بھلا کیسے پلٹ سکتا؟ ہاں یہ ہے کہ آپ پر اس نام کا اثر اس حد تک ہو جائے کہ آپ سے برداشت نہ ہو رہا، وہ اور بات ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پیچھے بڑا جن لگ گیا یا کچھ ہو گیا۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا مالک، آپ اپنے مالک کا نام اگر پڑھ بھی رہے ہو، میں ایک بات یہاں الگ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے مالک کا نام پڑھ بھی رہے ہو تو آپ کو کوئی ایمان والا جن کیسے ہو سکتا ہے؟ شام تک بسپرین کھائی ہو اور مغرب تک آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا، گولی کا اثر جلدی ہو گیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اثر نہیں ہو رہا، کیسے ممکن ہے؟ مگر وہ اس حد تک ہوتا ہے اس کے صفاتی نام کا اثر کہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے انسان کے کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو حقیقت بات ہے کہ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں وہ منافق ضرور اس لیے شامل کرتے ہیں کہ جو وظیفہ یا وہ کیے جا رہے ہوں، جو پڑھ رہے ہوں، وہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ورنہ حق تعالیٰ تو صاف واضح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر چکے ہیں بات کہ اگر سجائی ہوں ایسی محافلیں جس میں ہمارا ذکر کرتے ہو، ہماری حمد و ثنا کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، بڑی ہماری تعریف کی ہو، بہت ہمارے خاطر کیا ہو، محفلیں سجائی ہوں، دیکھیے حق تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حق تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، محبوبیت کی نظر سے تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، مگر جب بات آئی کہ آپ کو درود و سلام نہ پڑھا تو ایسی محافلیں ہم ان کے منہ پہ دے کے ماریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب روز قیامت ہی وہ چیز کام نہ آ رہی ہو جو آپ نے زندگی میں پڑھی ہو، حق تعالیٰ صاف واضح بیان فرما رہے ہو کہ ایک جانب حق تعالیٰ ایسے ہے کہ وہ رحم سے زیادہ وہ اپنے بندوں پہ رحم فرما رہے ہو، تو اگر بندوں پہ ہم پہ اتنا رحم ہے تو یقیناً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کروڑوں درجے زیادہ ہم سے زیادہ رحم ہوگا، ہونا بھی اور خوشیت بالکل ہے۔ اگر ہم سے اس حد تک محبت ہے کہ کوئی اس کی ہم حدیث مبارکہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، حق تعالیٰ نے تو فرما دی بات کیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی امتی سے ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کے ان سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے لوگوں، یہ جو تمہیں یہ جو حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارا مالک تم سے تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کے محبت فرماتا ہے، یہ تو ایک درجہ ہے، 99 درجے اس کے اپنی بات اس محبت کے حق تعالیٰ نے اور اپنی بات ہمیں رکھے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا۔ اب آپ بیان کیجئے ہم سے یہ محبت ہے، اپنے محبوب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہوگی؟ جبھی تو اپنی بات واضح کر رکھی ہے کہ سجائیے محفلیں جتنی اپنی سجا سکتے ہو، کو جو تم محفلیں اپنے مالک کی سجا رہے ہو، ہم تو صنعت تعریف بیان کر رہے ہو اور خوب اس میں محفلیں اپنے مالک کے لیے سجا رہے ہو، وہ تو منہ پہ اس وقت دے کے مارے گا اگر آپ کی اپنی محفلوں میں اللہ تعالیٰ کی محفلوں میں جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام نہ پڑا ہو۔ کس حد تک غربت حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آج جو یہ تعریف میں جو شروع میں بات بیان کر رہا تھا کہ جو انسان حق تعالیٰ جل شانہ کے صفاتی نام جانتا ہے، آپ یقین کر لیجئے وہ بھی ہمیں بتائے ہیں تو حق تعالیٰ نے ہی بتائے ہیں، مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو بیان کیا، آپ نے اپنی امت کو بیان کیا، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بیان کیے، ان سے آگے بات پہنچی، آج کرتے کرتے آج ہم امتیوں تک وہ بات پہنچ چکی ہے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ مجھ کو بیان کیجئے پھر انسان کے لیے کیا چیز زیادہ اہم ہے کہ وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی خاطر، آپ یقین کر لیجئے جو لوگ یہ رزق میں برکت کے لیے یا اپنے مال میں برکت کے لیے یا اپنے کسی بھی کام میں برکت کے لیے کچھ بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، اگر وہ یہ چھوڑ کر جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ کا مالک آپ کو آپ کی زندگی قبر اور آخرت سنوارتا ہی یہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، یہ تو فرمان مبارک ہے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
وہ اپنی تعریف کو رد کر رہا ہے. روز قیامت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے. اس دن کہہ رہا ہے کہ جس دن انسان کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال ہوگا. دیکھ رہا ہوگا میں نے کتنے اچھے کام دنیا میں کیے ہیں یا پھر کتنے برے کام کیے ہیں. برے کام کا تعالیٰ اپنے بندوں کے اپنے چھپا رکھا ہے اپنی محبت میں ہے غفور الرحیم. اپنی شان سے نہیں ہٹتا حق تعالیٰ کبھی. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ جب اس حد تک ہم پر مہربان ہے، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر اتنی مہربانی فرماتے ہیں، ان کا صدقہ ہم کو عطا فرماتے ہیں، تو پھر ہمارے حق میں بھی تو یہ لازم ہے. فرض سے بھی اوپر آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہمیں جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کس حد تک ہم کو پڑھنا چاہیے، جو بھی ایمان والا ہو، جو بھی مومن ہو. تو حقیقت کی بات یہی ہے کہ جو یہ لوگ آج وظیفے بظاہر ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں فلاں کہہ رہا ہے، اور یہ جو عامل ہوتے ہیں ڈھونگی، انہوں نے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے. یہ زیادہ فساد سارے لوگوں کو. جب بھی ان کے پاس جاؤ، میں اگر کسی کو اٹھا کے اس بچے کو بھیج دوں، چار کے پاس یہ چاروں الگ الگ اس کا متعلق باتیں کریں گے کہ فلاں کچھ کہے گا تمہارے پیچھے یہ ہے، فلاں کچھ کہے گا تمہارے اوپر یہ ہے. حالانکہ ہوگا کچھ بھی نہیں. یا تو پیسے بٹوریں گے یا تو سامنے والے کا دماغ خراب کریں. ایسا کیسے ممکن ہے؟ سوائے عقیدے کی. وہ عقیدہ نہ اپنا کہتے ہیں، کہنے والے تو کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا بگاڑو نہیں. حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز دوست سے مخلص ہو، اگر سچ میں مخلص ہو، اور آپ خود ایک مخلص انسان ہو جس کے آپ کے اپنی نظر میں آپ کی عزت ہو، تو حقیقت بات یہ ہے آپ کا جو عقیدہ، اگر درود پڑھتے ہوں گے تو عقیدہ بھی درست ہوتا رہے گا. یہ حقیقت ہے. درود تو ہر مرض کی دوا ہے. درود تو وہ چیز ہے، آپ سوچ لیجیے جس انسان کو حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہو کہ میں حسین اور بہترین ایمان، حسین یہ جو کام ہو گیا بہترین اور حسین ایمان والوں میں سے حق تعالیٰ جل شانہ درود پڑھنے والوں کو چنتا ہے. تو ہر بات مجھے آپ بتائیے کہ کیا اس انسان کو جس کی تعریف حق تعالیٰ فرما رہے ہو، کیا وہ انسان وہ اس کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر ادھر ادھر وہ لوگوں کی باتیں سن کے، حقیقت ہے تھوڑی سی سوچ اگر اس کے اندر وہ بنانا شروع کر دے، اس کو خود سمجھ آ جائے کہ درود کی برکت سے، اور درود تو ہے ہی معلم. مگر سچ بات یہ ہے کہ یہ آج لوگوں نے دوسروں کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے اپنا خود کا بھی بگڑا ہوا ہے، اس وجہ سے دوسرے کا عقیدہ بگاڑ رہے ہیں. حقیقت کی بات یہ ہے جن جادو ٹونا اثر اثرات یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بنا کے. مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، ایسی بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مرض ہوگا. تعالیٰ جل شانہ تو آپ سے یہ بات کہہ چکے ہیں اپنے بندوں کے متعلق. کہہ لوگوں میں نے بیماری بعد میں تخلیق فرمائی، پہلے اس کی شفا تخلیق فرمائی. آپ مجھے بتائیے جو مالک ہمارا ایسا ہو، جو ہمارے خاطر ہم پر رحم کر رہا ہو، کس حد تک حسین بات حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہلوائی تھی کہ علی کرم اللہ وجہ نے کیا کہا تھا؟ کہ لوگوں ہر چیز تجھے اپنے خاطر چاہتی ہے. ایک تیرا مالک ہے جو تجھے تیری خاطر محبت فرماتا ہے، تجھے تیرے خاطر چاہتا ہے. یقیناً جب وہ ہمیں ہماری خاطر چاہ رہا ہے پھر ہمارا نقصان کیوں کرے گا؟ اور کسی وجہ کے تحت اگر ایک نقطے کی بھی بات اگر میں کروں کہ اگر ہمیں یہ لوگوں نے جو پھنسا رکھا، جو ہمیں تو نہیں، یہ جو لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر فلاں چیز ہو گئی ہے، یوں ہو گئی ہے، اور پھر عقیدہ کیوں نہیں سنوارنا چاہ رہا ہوگا ان کا عقیدہ. مگر بات یہ ہے اس وقت جب آپ بھی چاہنے لگیں، جب آپ بھی چاہنے لگیں. عقیدے کے معنی یہ ہوتے ہیں اپنے مالک کی ذات پر مکمل ایمان رکھنا. یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب تک مالک نہ چاہے تو برا نہیں ہوگا. ایک جانب حق تعالیٰ جل شانہ، صحیح بات ہے، وہ قادر مطلق کی بات آپ کر رہے ہو، صحیح ہے. مگر یہ بھی تو اپنے مالک کی جانب دیکھو کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات کس حد تک محترم اور حسین بات حق تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آپ کی امت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. آپ بتائیے اس حق تعالیٰ کے اس فرمان سے آپ اندازہ لگا لیجیے، آپ اندازہ لگائیے جو مالک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہا ہو کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ وہ کیا آپ کی تکلیف میں یا آپ کسی وجہ سے اگر کسی حد تک کسی وجہ سے اگر پریشان ہو تو کیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں چھوڑنے کا وہ ساتھ. ہم تو اس کے خاطر جو آج جو عبادت کر رہے ہیں تو سب کی عبادت کا نہیں کہوں گا، مگر جو ہم جو لوگ اپنا خود ہی سوچ لیں کہ جو نماز رکوع سجدے سجود حق تعالیٰ جل شانہ کو ہو رہے ہیں، اگر اس نماز کو آپ خود پڑھنا شروع کر دیں یا اس کو سمجھنا شروع کر دیں یا دیگر کوئی بھی عبادت آپ کر رہے ہو حق تعالیٰ کے خاطر درود کے علاوہ، آپ درود تو عبادت نہیں ہے
مگر کوئی نماز آپ پڑھ رہے ہو حج عمرہ، آپ خود اس کو 10,000% کیا اس کا آپ درست نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ بالکل پکی سچی پڑھی گئی ہے میری عبادت جو میں نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے وہ نماز جو حق تعالیٰ کے خاطر ادا کیا وہ اتنی سب تک حسین نہیں ہے، اس میں کئی قسم کی خرابیاں بھی ہیں کہ فلاں کام نہیں، فلاں کوئی آیت کو غلط پڑھ لیا یا کچھ بھی آپ سمجھ لیں اس بات کو، مگر اس کے باوجود بھی حق تعالیٰ جل شانہ کھلا رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سجدے سجود کی وہ توفیق نہیں دیتے۔ در حقیقت بات یہ ہے میرے عزیزوں، حق تعالیٰ جل شانہ کو ناراض کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، جیسے حدیث سے مبارکہ ہے کہ لوگوں کو حق تعالیٰ جل شانہ سجدے سجود نہیں کرتے نماز کی جانب، کیوں؟ یہ تو ایک جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی دو رائے نہیں آپ کی باتوں میں، بالکل سچ بات آپ نے جو بات بیان کریں بالکل برحق اور سچ ہے، مگر انسان کو سمجھنے کی بھی بات ہے کہ اگر حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ ہے کہ حق تعالیٰ نماز کی توفیق نہیں دیتا اگر وہ ناراض ہو جائے، اگر وہ ناراض ہو جائے، اگر کے بعد اگر کا لفظ مبارکہ، اگر کا لفظ بھی آپ نے استعمال کیا ہے، یہ نہیں آپ نے یہ ڈائریکٹ بات نہیں بیان فرمائی کہ ناراض ہو گیا ہے، آپ نے کہا اگر وہ ہو جائے ناراض تو وہ نماز کی ہدایت نہیں دیتا۔ سچ بات تو یہی ہے کہ جو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مگر یہ بھی بات ہے کہ حق تعالیٰ کا بھی فرمان یہ ہے کہ اے لوگوں جب تک تم نہیں چاہو، تمہارے لیے ہم نے دو راستے بنائے ہیں، ایک اچھائی کا ایک برائی کا، اچھائی برائی کا علم ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تمہیں اس کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم ہی حق تعالیٰ جل شانہ سے دور رہیں یا حق تعالیٰ جل شانہ کی خاطر نماز پڑھنے کی جستجو ہمارے اندر نہ ہو تو پھر حق تعالیٰ کو کسی کی سجدے سجود کی ضرورت کہاں ہے؟ یہ بھی تو بات ہے، یہ تھوڑی کہ نعوذ باللہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نعوذ باللہ ہمارے اپنے مالک کی نعوذ باللہ توبہ توبہ کوئی ایسی بات کی ہو جو میں منہ سے بھی نہ نکال۔ اگر سچ بات تو یہ ہے کہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے مالک کی شان مبارکہ کے متعلق جو باتیں بیان فرمائی وہ برحق اور سچ ہیں، اور جو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں بیان فرمائی وہ بھی بالکل برحق اور سچ ہیں، مگر یہ معنی نہیں ہوئے اس حدیث مبارکہ کہ وہ ایسی خام خواہ ناراض ہو گیا، نہیں، یہ معنی نہیں ہوئے۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اے لوگوں تم خود بھی تو جستجو رکھو اپنے مالک کی۔ جب عزازیل نے کہا تھا ہے میرے مالک میں تیرے بندوں کو تیرے خلاف کروں گا، تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، روکوں گا، حق تعالیٰ نے کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا۔ حق تعالیٰ نے کہا اچھا تجھے ہم مہلت دیتے ہیں جب تک تو زندہ ہے، کرتا رہ جو کرتا ہے، مگر اے عزازیل یہ بھی جان لے کہ جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی ہو کر رہیں گے، جو میرے ہوں گے۔ کیا بات حق تعالیٰ نے فرمائی! آج لوگ سمجھتے ہیں اس حق تعالیٰ کے فرمان کو کہ حق تعالیٰ نے اگر عزازیل کو مہلت دے دی تو نعوذ باللہ اس پر ہاتھ رکھا، نہیں، بات یہاں پہنچی کہ اگر عزازیل کو حق تعالیٰ جل شانہ نے کہا ہے کہ عزازیل تجھے ہم دیتے ہیں مہلت کی، تو جب تک زندہ ہو ہمارے بندوں کو تو بھڑکائے گا، یہ حق تعالیٰ نے اپنے اس پہ تھوڑی کیا، اس نے کہا تھا کہ تو حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا، مگر تعریف کس کی کہی، کس کے متعلق حق تعالیٰ نے کس کے حق میں بات بیان فرمائی کہ عزازیل ٹھیک ہے تو تیرا یہ کام ہے کہ تو بھڑکا رہا ہو، بھڑکانا چاہتا ہے تو بھڑکا، مگر جو میرے ہوں گے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ آج جو میں اکثر لوگوں کو بیان کرتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو تم سے کسی قسم کی کوئی خطا سرزد بھی ہو گئی ہے تو تم اس جملے پہ حق تعالیٰ کے غور کرو، جب بھی وہ تم سے ہم کلام ہوگا وہ تمہیں گنہگار نہیں کہے گا، وہ کہے گا اے میرے بندے تجھ سے یہ خطا ہو گئی، اے میرے بندے۔ آپ خود سوچئے کیا کبھی کسی دنیاوی استاد کو آپ نے دیکھا، کسی استاد کا کوئی شاگرد کو غلطی کر بیٹھے تو استاد سیدھا اس کو دھیڑ پچھاڑ شروع کر دے گا، مگر مالک جو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، آپ سب کا، ہم سب کا بھی مالک ہے، جو مالک ہی ہے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی رعایت، اس کی رحمت، اس کی محبت دیکھیے۔ جب بھی کسی بھی گنہگار سے کہے گا کوئی ہم کلامی ہوگی تو کہا کہے گا اے میرے محبوب، اے میرے بندے، اے میرے بندے تجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، عزت سے اس خطا کار سے بھی محبت سے پیار سے بات کر رہا ہے، اے میرے بندے کہہ کر، اے میرے بندے کہہ کر رہا ہے۔ دنیا میں تو یہ آپ خود سوچ لیجئے، مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، حق تعالیٰ جل شانہ کوئی ہمارے دشمن نہیں ہے، نہ حق تعالیٰ اور نہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
مگر یہ جو آج لوگوں نے آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے کئی قسم کی عاملوں نے ڈھونگیوں نے بہت سی باتیں ایسی کہہ رکھی ہیں جس سے انسان کا اپنا عقیدہ خراب ہوتا ہے. اس کا انسان کا عقیدہ تو عقیدہ اس کے دماغ میں خراب کر دیتے ہیں. دعا دینا چاہیے کہ یہ کہنے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تو قتل کر دیا تھا جادوگروں کو جب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. تو اب لوگ سوچیں گے کہ آپ پہ ہو گیا. بالکل, مگر سچ بات یہ ہے کہ آپ پہ صرف بخار ہوا. آپ کو جب جادو ہوا تو آپ کو بخار ہوا. آج کائنات میں سب سے زیادہ برداشت مبارکہ کن کی ہے؟ آج سے مراد یہ ہے کہ کن کی ہے؟ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ پہ بخار ہوا. آپ کی امت جو کہ کمزور بھی ہے, نادان بھی ہے, یہاں جادو ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. خام خواہ جھوٹ. سچ بات یہ ہے کہ بیماری اور شفا دونوں ہی حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے ہوتے ہیں. مال دولت عزت صحت سب کچھ حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے ہوتا ہے. آپ اس سے اپنے ہاتھ پھیلا کے درود پڑھ کر حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بیٹھ دو, اس کی دعا تو کریں, اس سے مانگے تو صحیح. تو دیکھیے پھر اپنی رحمت سے کیا کچھ آپ کو عطا کرتا ہے, کیا کچھ عطا کرتا ہے. اور تو یہ لوگ جو آج صفاتی نام حق تعالیٰ جل شانہ کا ورد کیے جا رہے ہیں, یا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ استغفار دن میں کثرت سے کرنی چاہیے. دیکھیے کثرت سے استغفار کرنے کا جو حکم ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن ہی استغفار پڑھ رہے ہیں. نہیں, جب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے, جو کثرت سے آپ نے حکم فرمایا, تو آپ کا خود کا عمل مبارکہ یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھ لیتے بس. اور رات کو سونے سے پہلے آپ 70 یا 100 دفعہ پڑھتے تھے, جو کہ آپ نے حدیث مبارکہ میں بات بیان فرمائی. اب بات آپ پہنچی کہ اگر 1000 دفعہ پڑھ لیں یا 1000 دفعہ پڑھ لیں یا 1000 دفعہ 1500 پڑھ لیں, بہت عبادت گزاری کے چکر میں نہیں تھے. یہ اور بے ادبی بدتمیزی ہوئی. اور یہ حقیقت کی بات ہے کہ جو عمل جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ محترم اور حد سے زیادہ محترم ہے, اس کا فائدہ ہے. اور ان کے عمل مبارکہ سے بڑھ کر آپ نے بات بیان فرمائی ہو 70 یا 100 دفعہ, اور انسان کرنے لگ جائے 1000 دفعہ رات کو سونے سے, تو اس نے بے ادبی کی, اس نے بدتمیزی کی, اور اس کا کوئی پھر کو فائدہ بھی نہیں ہے. کیونکہ محبوبیت تو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ میں ہے. جب تو فرمانا بھی ہے اللہ تعالیٰ کو, جس نے آپ کی کوئی ایک ادا دیکھوں گا اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں. اب آپ اگر ادائے مبارکہ کو نعوذ باللہ اس سے بڑھ چڑھ کر تو کوئی کر نہیں سکتا, لیکن اگر آپ کر رہے ہیں کہ مطلب 70 یا 100 دفعہ ہو اور آپ اس سے بڑھ چڑھ کر, تو پھر آپ بے ادبی کر رہے ہیں. آپ بے ادبی کر رہے ہیں, آپ حدیث کا مفہوم کچھ اور سمجھ رہے. حقیقت کی بات تو یہی ہے, اور حقیقت کی بات ہے نعوذ باللہ کسی حدیث میں اپنے مالک, کسی حدیث مبارکہ میں جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک کے خلاف توبہ 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 بات نہیں ہوئی ہے. جو بھی بات جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ ساری ہی کی باتیں حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو حکم فرمائی اور آپ نے اپنی امت سے بیان فرمائی. مگر سچ بات ہے انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ حدیث کو بول ہو جانے, بندے اپنی عقل کے حساب سے حق تعالیٰ جل شانہ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں ہو جانے. اور یہ سچ بات ہے, نہ ہمارے دشمن ہے حق تعالیٰ جل شانہ, اور نہ ہی ہمارے دشمن ہے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو یہ میں جو ابھی بات کر رہا ہوں عقیدے کی, اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ حق تعالیٰ جل شانہ کے صفاتی ناموں کی, یہ تو آپ کا حقیقت کی بات ہے. ان وظیفوں سے لاکھ اچھا ہے, کئی درجے زیادہ حسین بات ہے کہ آپ وظیفے وظائف چھوڑ کے حق تعالیٰ جل شانہ کا عمل تھام لے کے جو درود پڑھ, جو درود بھیج رہا ہے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہو. پھر دیکھیں آپ اپنے ساتھ حسین معاملہ, اور کوئی 10 دن 12 دن 15 دن نہیں, یہ شرطیہ بات نہیں ہے. شرطیہ بات تو اس انداز سے کہہ رہا ہوں, کوئی یہ نہیں کہ 15 دن کے بعد فائدہ ہوگا نعوذ باللہ. جس عمل کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ اے بندے جب تو خیال کرتا ہے درود پڑھنے کا, ہم تبھی تجھ پر رحمتیں برسانا شروع ہو جاتے ہیں, تو سوچیے کتنا اثر ہوگا, کتنی حسین چیز ہوگی ضرور. مگر ان چیزوں سے محبوب, ان سے وہ کریے, ان سے کہہ لے کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ کے صفاتی نام ہوتے ہیں, جب یہ لوگ ورد کرنے لگتے ہیں اس کا اثر ان پہ ہونے لگتا ہے, تو وہ گھر میں وہ پھر کہتے ہیں کہ مسئلے ہو گئے, یا پھر 10 قسم کے ان کو لگتا ہے کہ جادو ٹونا ہو گیا. اور عام خواہ کی بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے
تو پھر بندے کو نماز روزے سے اگر اس سے بڑھ کر کچھ اگر کرنا ہے تو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے انسان. یہ سب سے زیادہ معزز چیز ہے کائنات کی. سب سے زیادہ آپ کے حج کا جو آپ کو عمرے کا جو اجر و ثواب نہیں ہے, آپ کو یقین کر لیجئے ایک بار درود پڑھنے سے اس کا کئی درجے زیادہ اجر و ثواب آپ کو حج عمرے سے زیادہ عطا ہو رہا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کا کس عبادت پہ حق تعالیٰ نے انسان کو کہا ہوگا کہ 10 مرتبہ رحمت کی نظر, نہیں کہا کسی چیز, بلکہ یہ کہا کہ جب کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی جانب 10 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا ہوں. سوچیے تو صحیح کہ درود کیا چیز ہوئی. اور پھر انسان کا سب سے معزز چیز جو اس کا اپنا عقیدہ ہے, اپنے مالک کے متعلق جو اس کا عقیدہ ہوگا وہ سب سے بہترین وہ درود بھی ہوگا درود کی برکت سے. اور ایسا ہے بھی, اور ایسا ہے انسان کو اپنے عقیدے پر ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ جو آج کل لوگ پھنسے ہوتے ہیں عاملوں کے چکروں میں, اس کے بہت سے میرے اپنے بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا پڑھتے ہیں تو ہمیشہ کہتا ہوں مذاق اڑاؤ پھینک رہے ہیں, جھوٹ بولنے میں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور سچ بات ہے, کوئی ایمان والے جہاں بات جناتوں کی آپ پہنچی, میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں جو جنات ہوتے ہیں ایمان والے تمہارے بھائی ہیں. اب آپ اپنے بھائی کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے, نہ کوئی ایمان والا جن آپ کو نقصان پہنچائے گا, نہیں پہنچائے گا. اور کیسے ممکن ہے کہ جب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے جنات اس حدیث کو نہیں جانتے ہوں؟ بالکل جانتے ہیں, ایمان والے جنات بالکل جانتے ہیں. وہ بھی آپ ہی کی طرح مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. بہت سارے لوگوں کو ان کی پہچان ہے, موصوفہ ہے بھی نہیں, اور حقیقت کی بات ہے وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی نماز, حق تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں جنات. مگر سچ بات یہ ہے انسان کو, ایک ایمان والے کو اپنا عقیدہ درست کرنا بڑی اہم بات ہے, بڑی ضرورت کی چیز ہے آج کے دور میں. اور وہ اگر عقیدہ درست کرنا ہے تو پھر کسی پیر کو انسان ڈھونڈ لے, یا پھر اگر اس کو پیر میں اگر کچھ نقص عیب نظر آتے ہیں تو پھر وہ چھوڑ چھاڑ, پیر کو چھوڑ چھاڑ وہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھنا شروع کر دے. اس سے زیادہ معزز کام کوئی نہیں ہے کائنات میں. جو کام ان کے مالک کا ہو وہ کس حد تک معزز ہوگا. پھر اس کو رزق میں برکت چاہیے ہو تو ضرور پڑھے, اپنے مالک سے کہہ دے کہ میرے رزق میں برکت عطا کر دے, اضافہ کرے گا. کوئی اس سے کہتے کہ میرے فلاں حالات میں مشکلات ہیں, آسانیت عطا فرما دے, ضرور پڑھ کے دوسری وقت فائدہ حاصل ہوگا. یہ نہیں کہ 10 دن بعد ہو رہا ہو, یہ نہیں, یہ تو عجیب بات ہے, یہ تو غلط الگ ہی قسم کی بات کہتے ہیں. ڈسپلین کا دوا کا اثر زیادہ شام تک ہو رہا اور حق تعالیٰ جل شانہ کے نام کا اثر کا کام بعد میں ہو رہا. تو انسان کو اس کے اوپر رحمت برسانا ہوتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں پر درود کی برکت ہے, لیکن پڑھے تو ضرور پڑھے وہ, اگر اس کو کچھ پڑھ نہیں. اور ان وظیفوں سے بچتا پھر جتنے بھی ہیں یہاں لوگ بیٹھے ہوئے, جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پنجورے پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ پنجورے پڑھنا نعوذ باللہ یہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے. تو اس میں سے آیتیں نکال کے ایک جگہ اکٹھا کر لی گئی ہے اور پڑھے جا رہے ہیں. اگر پڑھنا ہی ہے تو پھر قرآن سے پڑھنا ہے, جو بھی کچھ پڑھنا ہے اگر پڑھنا ہی ہے. کوئی آیت, کوئی جس طرح حدیث مبارکہ میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ آیت مبارکہ کے متعلق اگر وہ بھی پڑھنی ہے تو پھر جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور پڑھے, اور اس کے بعد پھر وہ آیت پڑھے, پھر پڑھیں اول آخر. اور یہ حقیقت کی بات ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ وظیفے سے روک رہا ہے. ہاں میں روکتا ہوں لوگوں کو وظیفوں سے, فائدہ اپنا ہے, انسان کا فائدہ اپنا ہے. میں جب یہ سب پتہ نہیں تھا, میں نے یا جلیل پڑھنا شروع کیا تو خام خواہ غصہ آنا شروع ہو جاتا تھا, غصہ آنا شروع ہو جاتا, کسی کوئی وجہ نہیں ہے غصہ آ رہا, کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ کے صفاتی نام کا اثر ہے. اس کا نام ہے معزز, سارے صفاتی نام اس کے معزز ہیں, بے شک ہیں, بالکل ہیں. مگر جب بندہ, آپ نے دیکھا ہوگا, جب بندہ درود پڑھنے لگتا ہے تو خود درود پڑھنے والا کہتا ہے میرا مزاج بہت اچھا ہو گیا, میں خوش مزاج ہو گیا, میرے دل کو سکون ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اطمینان ہے درود کے اندر. حق تعالیٰ نے اطمینان رکھا ہے درود پڑھنے والوں کے دلوں میں, نہ کہ اس نے اپنے, آپ اس کے ناموں کو پڑھتے رہیں, اس کا کوئی بھی ایسا نام اٹھا لیں جس کی تاثیر الگ ہو, آپ دیکھیے گا اس کا اثر آپ پہ ہوگا.
اور جب آپ درود پڑھنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کے معاملے حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت سے نکلیں گے، صبریں گے، اور یہ ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ممکن کہ آپ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دعا فرما رہے ہوں، کر رہے ہوں، دعا کر رہے ہوں، اور آپ کی دعائیں حق تعالیٰ نہ سنے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے، قبول کرتا ہی کرتا ہے، وہ ہے ہی غفور الرحیم، سننے والا، عطا فرمانے والا۔ مگر دیکھیے صحیح کیا اس کی حرمت ہے، کیا حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کی شان میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، کیا ان کو وہ پسند فرما رہا ہے حق تعالیٰ جل شانہ کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایسی محفل آپ کی امت سجائے جس میں ہماری حمد و ثنا، ہماری تعریف کی ہو، ہمارے خاطر کیا ہو، سب کچھ منہ پہ دے ماریں گے اگر آپ پہ درود و سلام نہ پڑھا ہو ان لوگوں نے۔ سوچیے واضح لفظوں میں حق تعالیٰ نے کہہ دیا، اور میں کہہ بھی رہا ہوں اس پاک ذات کے لیے کہ وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، نہیں ہونے دیتا وہ کسی کی محنت کو بھی ضائع، مگر ایک نظر وہ محنت کو ضائع نہیں ہونے دے رہا، دوسری جانب اپنے ہی نام کو رد کر رہا ہے کہ تو اٹھاؤ یہ سب پلے وہ چلتا بنو، ضرورت نہیں اس کی کسی چیز۔ آپ کو تو یہ حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ نے خود کو بے نیاز کہا ہے، تو پھر اسے کسی قسم کی کیا ضرورت کسی کی عبادت کی؟ وہ تو جو انسان کر رہا ہے تو وہ بعض لوگ فرض سمجھ کے کر رہے ہیں، بعض لوگ جنت میں داخل ہونے کے لیے کر رہے ہیں، بعض لوگ کسی طرح کر رہے ہیں۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اپنے مالک سے تعلق کے لیے کر رہا ہے انسان، تو پھر بات ہے۔ وہ رات کو تیسرے پہر ہماری جانب اتر کر اپنے آسمان کو، اپنے عرش کو چھوڑ کر دنیاوی آسمان پر نزول کا چلا آتا ہے، تو پھر حقیقت ہے انسان کو جو یہ حدیث مبارکہ میں بیان کر رہا تھا، اس کے یہ بھی سمجھیے اس بات کو کہ پھر انسان کو بھی جستجو ہو کہ مجھے میرے مالک کے خاطر نماز ادا کرنی ہے، اس کے خاطر ادا کرنی ہے، اس نے میرے اوپر لازم کی ہے نماز تو میں ادا کروں گا۔ یوں ہے بات۔ اور وظیفہ وظائف میں وہ فائدہ نہیں ہے انسان کا، وظیفہ وظائف کے مقصد یہ ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی نفرت اور حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے، یہ ہے وظیفوں کا اصلی مقصد، یہ ہے۔ اور درود پڑھنے کے معنی یہ ہے انسان جو درود پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کو دنیا بھی عطا فرماتے ہیں، دین بھی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے اوپر رحمتیں بھی برساتے ہیں، اس کی قبر بھی حسین کر دیتے ہیں، اس کی آخرت جو ہے ہر طرح سے فائدہ ہے، کیونکہ درود پڑھنے والے کے لیے تو حق تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کی دعاؤں کو، میں نے ایک جگہ حدیث مبارکہ پڑھی جو ایک دفعہ مفہوم ہے حدیث کا کہ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اس کی 299 دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ آپ اتنی مانگتے ہو دعائیں، سب کی ملا لو تو بنے اتنی ہو سکتا ہے، ایک بار درود پڑھ لے تو مجھے بتائیے حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے تو نماز روزہ زکوٰۃ فطر حج عمرہ لوگ کر رہے ہیں، سب کے خیرات کر رہے ہیں، بہت ہی حسین بات ہے۔ تعالیٰ جو عبادت کر رہا ہے درود پڑھنے والا اس کی عبادت اپنی بارگاہ میں تعالیٰ قبول بھی فرمائے، مگر سچ بات یہ ہے کہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا سب سے زیادہ معجز کام ہے، سب سے زیادہ معجز۔ آپ کی ایمان کی چمک دھمک بھی حق تعالیٰ بڑھا دیں، آپ کے اندر آپ کے دلوں کو اطمینان بھی حق تعالیٰ درود کی برکت سے عطا فرمائے، آپ کے جو اس کے معاملے ہوں یا کسی بھی قسم کی آپ کی پریشانیاں ہوتی وہ بھی درود ہی کی برکت کی اور حق تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے حل ہو جاتی ہے، وظیفوں سے نہیں، وظیفوں سے نہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ جب احکام اس وظیفے پہ پورے نہیں ہو رہے ہوں گے تو پھر عجیب و غریب معاملے تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور جب درود پڑھ رہا ہے بندہ تو درود کے معاملے کچھ اور ہیں۔ میں تو بہت سی چیزیں درود کے متعلق ایسی جانتا ہوں کہ اگر میں بیان کر دوں تو لوگ درود ہی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، مگر پھر وہی والی بات ہے کہ وہ شارٹ کٹ کے چکر میں آ جائے گی۔ مگر سچ بات ہے کہ درود جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو تحفہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، انہی کی شان سکھایا گیا ہو، اس تحفے کی کیا حرمت ہوگی، کوئی اگر بیٹھا ہو تو وہ اندازہ لگائے اپنی ذہنیت کے حساب سے۔ مگر وہی بات ہے کہ لوگوں کو آپ یہاں لوگوں کو 10 قسم کی چیزیں ہیں، کوئی قوالیوں میں مغن ہوا ہوا، کوئی نعت خوانیوں میں لگا پڑا ہوا، بے ادبی بھی کیے جا رہا، کوئی کچھ اور کیے جا رہا، کوئی وظیفہ کیے جا رہا، کوئی کسی کام میں جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر درود پڑھنا شروع کرے تو بات ہے معجز، تو بات ہے، پھر ہے حسین بات، پھر ہے حسین بات۔ انسان کو حق تعالیٰ جل شانہ بے تحاشا پسند فرماتے ہیں، پہلے ہی پسند فرماتے ہیں۔
یہ نہیں کہ درود پڑھنے لگے گا تو پسند نہیں، پہلے ہی انسان کو حق تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس کی بہترین اور حسین تخلیق ہے انسان، مگر پھر جب درود پڑھنے لگے گا تو پھر پسند کے معاملے حق تعالیٰ جل شان کے اور بڑھتے ہیں، معافیز کر دیتا ہے اسے اپنی بارگاہ میں بھی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، اور ہے یہ بات سچ ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ ایک مومن کے لیے کتنی اہم چیز ہے، کس حد تک ضرورت کی چیز ہے کہ وہ اپنے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، یا پھر وہ دیگر کسی اور قسم کی چیزوں میں لگا رہے۔ درود تو خود استغفار ہے، درود تو خود اپنے پڑھنے والے کے حق میں کہتا ہے کہ اے مالک اس کو درگزر فرما دے۔ یہ درود کا کام ہے، درود کے کئی کام ہیں، اللہ تو فرماتا ہے جو میرے کام میں لگ جاتا ہے پھر میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں۔ انسان کو سمجھنے کی بات ہے، اور سب سے بڑھ کر بات بھی ہے کہ مومن اگر دعویٰ کرتا ہے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کھا رہا ہے، عیش کر رہا ہے، پی رہا ہے، جی رہا ہے، موت بھی آ رہی ہے تو حسین آ رہی ہے، خاتمہ بھی ایمان پہ ہو رہا ہے، تو پھر جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ مومن کو کس حد تک کرنا چاہیے، کس حد تک؟ آپ نمازیں پڑھیں، آپ حج عمرے کریں، آپ تلاوتیں کریں، آپ نعتیں پڑھیں، آپ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، آپ قوالیاں سنیں، قسم ہے حق تعالیٰ کی، اس سب کچھ میں جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں ہو رہا، ہو ہی نہیں رہا۔ جہاں آپ نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں آپ کا مالک اضافہ عطا فرماتا ہے، آپ کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، آپ کے اوپر رحمتیں اور بڑھا دیتا ہے، آپ کے اوپر سلامتی برساتا ہے، آپ کے گھرانے پر رحمتیں برساتا ہے، سلام بھی فرما۔ کس حد تک فائدہ ہوا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور صرف بات یہی نہیں ہے کہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فائدہ ہو رہا ہو کہ آپ درود بھیج رہے ہو، ان پر درود پڑھ رہے ہو ان کے لیے، یا درود پڑھ رہے ہو اور ان کی خدمت مبارکہ میں پیش ہو رہا ہو، تو صرف آپ کا فائدہ نہیں، جو درود پڑھ رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہو رہا، اس کا بھی فائدہ ہو رہا، اس کو خوشی نصیب ہو، اس کو اطمینان نصیب ہو۔ بتائیے پھر آپ خود سوچیے کہ آپ خود اپنی عقل سے سوچ لیجیے کہ آپ کو کرنا ہے تو پھر کیا کچھ کرنا ہے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، سوائے درود کے آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ روز قیامت جب آپ خود، ہم سب روز قیامت، ہم سب، یہ نہیں کہ ہم آپ بھی ہوں گے اور میں نہیں ہوں گا، میں ہوں گا تو آپ میں سبھی، سب کے سب جو درود پڑھتے ہیں جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بالکل ہوں گے، اور بہت خوشی خوشی ہوں گے، بہت خوشی خوشی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ توبہ، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مالک آپ کی امت کی خطائیں بتا رہا ہوں، نہ بالکل نہیں۔ جب آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے پاس تب کیا ہوگا؟ وہاں روز قیامت آپ کیا دیں گے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یقیناً اگر حق تعالیٰ نے توفیق اور ہدایت عطا فرمائی تو وہاں بھی جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باادب اور احترام اپنے سروں کو باادب جھکائے ہوئے درود ہی پڑھ رہے ہوں گے، نعتیں نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کی یہاں دنیا میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی معزز ہو جو آپ کو بہت معزز ہو، آپ اس کی تعریف اس کے سامنے کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہاں اولادیں بیٹھی ہوں گی، باپ بھی بیٹھے ہوں گے، آپ مجھے بتائیے اگر ایک اولاد کو اپنا باپ پسند ہو اور اس اولاد کے دل میں اپنے باپ کا ادب اور احترام بھی ہو، تو کیا وہ اپنے باپ کی تعریف اپنے ابا کے چہرے پہ کر لے گا؟ گھبرائے گا۔ ادب احترام میں وہ گھبرانا نہیں، ادب احترام میں جھجک سی ہوئی۔ پھر جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سب وہاں تشریف فرما ہوں گے، اور ساری امت ان کے ساتھ ہوگی، یعنی ان کی جماعت مبارکہ میں شامل ہوگی، اور جو درود پڑھنے والے ہوں گے وہ تو قریب ہوں گے۔ بتائیے اس وقت کون کیا آپ سے کیا کہہ سکے گا؟ ادب اور احترام میں درود پڑھے گا، میرا تو دل یہ میں علم میں میرا یہ کہہ رہا حق تعالیٰ تجھے کہہ رہا ہے، اور حقیقت کی بات ہے۔ تو یہ جو درود ہے
اس کو دیجیے اہمیت، اس کو سمجھیے، اس کو ادا کیجیے، اس کو پڑھیے، پھر ہے فائدہ زندگی میں بھی قبر آخرت میں بھی۔ یہ نہیں کہ درود پڑھنے ہیں تو دنیا چھین لے گا، نہیں، مالک ہے غفور الرحیم، مال دولت عزت صحت سب عطا فرمائے گا۔ اس کی بارگاہ میں اپنے بندوں کے لیے کسی قسم کی کوئی چیز کی کمی پیشی نہیں ہے، وہ حق تعالی جل شانہ ہے۔ تو پہلے ہی کہہ چکے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس وقت تک آپ کو عطا کرتا رہوں گا جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں۔ میں تو اس وقت تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے نام پہ جو آپ کا نام لے کے مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ یہی تو ہے کہ ان کا نام مبارکہ لے رہے ہیں تو درود کے انداز میں لے رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ بھی ہے، حق تعالی جل شانہ کا نام بھی ہے۔ ان کے حق میں حق تعالیٰ سے آپ دعا فرما رہے ہو، دعا کر رہے ہو، اور آپ کی دعائیں حق تعالیٰ نہ سنیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مگر درود کو پڑھیے، درود کو سمجھیے، نہ کہ وظیفوں میں لگ گئے، نہ کہ یہاں عاملوں کے پاس جانے لگ گئے، خام خواہ ڈھونگیوں کے پاس خود تو خود بگڑے ہوئے، دوسرے کا بھی دماغ خراب کرے خام خواہ۔ انسان درود پڑھنے لگ جائے، اس کا اپنا عقیدہ درست ہوگا، اس کو اپنے مالک سے رجوع کرنے کی، اس کا مالک خود اس کو درود کی برکت کے تحت اچھائی برائی سمجھا دے گا، سکھا دے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ مگر درود کی برکت سے، درود پڑھ کے، کیونکہ یہ درود ہے ہی جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، یہ وفا ہے آپ سے کرنا۔ آپ نے ساری زندگی اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی، حیات طیبہ میں، حیات طیبہ کے بعد بھی، حیات طیبہ سے پہلے بھی، آج امت جو ہم زندہ ہے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہمیں زندگیاں صحت تندرستیاں ملی ہوئی ہیں، ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دعا کرتے رہیں۔ یہ ہے بالکل سچ بات ہے، وظیفہ وظائف چھوڑیے اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے، اور جو لوگ سورہ پڑھ رہے ہیں بہت اس کو معجز جان رہے ہو کہ بھائی میں تو 16 سورہ پڑھتا ہوں، بدتمیزی ہے، قرآن شریف کی بے ادبی ہے یہ۔ آپ سمجھتے ہو شارٹ کٹ ہے، جیب میں رکھ کے گھوم رہے ہیں، ضرورت کیا؟ درود کا کارڈ رکھ لیجئے جیب میں، نہ کہ قرآن شریف کی آیت سورہ یاسین، سورہ رحمان، بڑی بڑی سورہ بقرہ آیتیں نکال کے ایک طرف جمع کر لی اور قرآن رکھا ہوا ہے، یہ تو پھر جوڑیے، وہ بھی نہ پڑھیے۔ بگاڑنے سے بہتر ہے چھوڑ دیا جائے کام، پھر وہ آپ کی کہہ لیں کہ قرآن ہی وہ نہ ہو کہ آپ کی منظوریں پڑھنے سے بہتر ہے پڑھے ہی نہیں۔ یہ سچ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ بدتمیزی اور بے ادبی ہو رہی ہے قرآن شریف کی۔ لوگ سمجھتے نہیں کہ وہ سمجھتے بہت معجز کام ہے، میں تو روز یہ منظوریں پڑھ کے سو رہا ہوں، میں تو یوں کر کے سو رہا ہوں۔ بھائی جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھ کر سو رہا، تو اگر پڑھنا ہی ہے مجھ کو اور قرآن پڑھنا ہے پھر وہ قرآن شریف سے ہی پڑھنا ہے۔ آپ جس چیز کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں گے وہ وظیفے میں شمار ہونا شروع ہو جائے گی، بس یہ بات ہے۔ اور کچھ بھی پڑھنا ہو، ابھی بھی آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ہو جو کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم تو پڑھیں گے، تو حقیقت کی بات یہ ہے کہ اگر پڑھنا ہی ہے، اتنا شوق ذوق ہے، تو پھر جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر درود پڑھیے پہلے، اور پھر اس کے اول آخر درود پڑھیے، اور پھر اگر پڑھنا ہے کسی کو پوچھتے ہو پڑھے، پھر بچت ہے، پھر فائدہ ہے۔ مگر سمجھیے اس بات کو، اپنے خاطر آپ کا ہی فائدہ ہے۔ میں تو وہ بات بیان کر رہا ہوں تو جو جانتا ہوں کہ حقیقت ہے، جو محسوس بھی کی ہے، سمجھی بھی ہے، جو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سمجھا بھی رکھی ہے، وہی بتا رہا ہوں۔ مگر سب سے زیادہ اگر کچھ پڑھنا ہے تو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا ہے، سب سے زیادہ معجز کام ہے، سب سے زیادہ معجز، آپ کی نمازوں سے زیادہ، آپ کی عبادات سے زیادہ سب سے زیادہ معجز کام ہے۔ وہ حق تعالیٰ ہے جو ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے، ہمیں ان جیسے ڈھونگیوں سے محفوظ فرمائے، ان کو دور کرے ہمارے سے۔ حق تعالیٰ اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحمت برساتا رہے، ہمیں ان کی خاطر درود پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرماتا رہے۔ یقین کر لیجیے آپ کہ لوگ درود پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں درود بعد میں، انتقال کے بعد، اور یہ سچ بات ہے۔ انسان زندہ ہوتا ہے، کسی کام میں، اچھے کام میں لگتا ہے، درود پڑھنے لگتا ہے، انتقال ہو گیا، روح جاتی ہے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پیش ہوتے ہیں۔ فرمائیں
جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی ہے، جب دربار مبارکہ سجائے جاتے ہیں وہاں حاضر ہوتی ہے روح گھروائے. اور جو درود پڑھنے والا ہوتا ہے، جو درود پڑھنے والا ہوتا ہے، جس نے زندگی میں درود پڑھا ہوتا ہے، وہ بھی جاتا ہے، وہ بھی درود پڑھتا ہے وہاں جا کے. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں دربار مبارکہ سجائے جاتے ہیں، ہے حقیقت. سوچ لیجیے درود سے آپ کو کس حد تک فائدہ ہے. اور آپ کو اس حد تک فائدہ ہے تو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک ہوگا فائدہ. آپ سوچیے، اگر آپ کی بس میں ہو اس حد تک سوچنا تو آپ سوچ کے بتائیے. سوچیے، خود سمجھیے اس بات کو. تو درود کو بڑھائیے، درود کی بات کو کیجیے، نہ کہ کسی اور ادھر ادھر لگ گئے خام خواہ میں اس کے بعد چلے گا، اس کے بعد چلے گا. یہ سب نہیں، یہ ان سب کا فائدہ کچھ نہیں ہے. جو در بدر پھرتے ہیں وہ در بدر ہی رہتے ہیں ساری زندگی. یہ بات یاد رکھیے کہ یا تو کسی کو اپنا پیر بنا لیجیے، یا تو کسی معزز شخص سے بیعت ہو جائیے. اور اگر کوئی معزز شخص آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہو، مل ہی نہیں رہا، تو اس کا لاکھ اچھا ہے کہ آپ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی درود پڑھنا شروع ہو جائے. ان کے لیے یہ سب سے معزز کام ہے، سب سے زیادہ معزز کام ہے. یہاں کچھ لوگوں کا، یہاں لوگوں بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے، پیری مریدی کچھ نہیں ہوتی، بہتوں کا ہوتا ہے، ہوتی ہے. بہت سے کہتے ہیں یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ. سچ بات تو یہ ہے، سب ایک بات پہ قائم ہیں، سب ایک بات پہ، حق تعالیٰ پر کسی کو اعتراض نہیں. اور حق تعالیٰ جل شانہ کا جو عمل ہے، جو حق تعالیٰ خود فرما رہے ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں. تو پھر درود کو تھامے انسان، درود کو پڑھنا شروع کرے، پھر دیکھے کمال. حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں کا دیکھے تو کیا اس کا ہم پر رحم ہو رہا، دین میں بھی ہو رہا، قبر میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. دنیا میں جی رہا ہے تو دنیا میں بھی ہوگا، ہوگا فائدہ. مگر طریقہ یہ ہے کہ جب سونے لگے تو پڑھے، سونے سے پہلے پڑھے. اس کو کہتے ہیں تابعداری. یہ نہیں کہ جب یاد آیا تب پڑھنے شروع ہوگا، سارا دن پڑھ ہی رہا ہے انسان جو جس کو پڑھنا ہوتا. مگر جب رات کو سونے لیٹے تو سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی تنہائی میں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے جو پڑھنا چاہتا ہو وہ پڑھے گا. اپنی تعداد مکمل کر کے پڑھے. یہ نہیں کہ کیونکہ کسی کی باتوں میں آ جائے کہ 10 قسم کے جو پھینکتے ہیں لوگ، وہ نہیں ہو، سونا نہیں کسی کی. اگر جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھنا ہے درود تو کسی سے کیا پوچھنا. مگر با ادب، با احترام اور تعداد مکمل کر کے درود پڑھے انسان کو فائدہ ہے. اور یہ ہے، کوئی انسان تسبیح میں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی کاؤنٹر میں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی انگلیوں پہ اپنی تعداد کو مکمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مگر تعداد آپ کی مقرر ہونی چاہیے. اب وہ آج 100 پڑھا، کل 1000 پڑھ لیا، پرسوں 100، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آج 1000 پڑھنا شروع کیا ہے تو پھر ساری زندگی 1000 ہی پڑھیے. ہاں کسی دن چھوٹ گیا ہو، یہ نہیں کہ کوئی حق تعالیٰ نعوذ باللہ اگلے دن ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع ہو جائے. حق تعالیٰ ایسے نہیں ہے. حق تعالیٰ تو ایسے ہے کہ اگر ایک دن چھوٹ گیا اگلے دن پورا کرانا جانتے ہیں. وہ مالک ہیں، غفور الرحیم ہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ تمہارے لوگ تمہیں گھبرا ڈراتے ہوں گے، حق تعالیٰ سے میرا کام نہیں ہے اپنے مالک سے، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک سے ڈرا دینا تمہیں نہیں. جب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے مالک سے نہیں ڈرایا تو میں کیوں ڈرا. خامخواہ وہ ایسے حسین ہے ہم تعالیٰ جل شانہ کہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرما دیا ہو، جس نے وہ ہوگا ہمارا دشمن نہیں. وہ ہوگا جس کی رحمتوں کی مثالیں دے دے کے بندہ خود حیران ہو جائے، اور وہ ہوگا ڈرائے گا نعوذ باللہ کو. نہیں بھائی، بالکل نہیں. قادر حق تعالیٰ رحمان ہے اور مہربان ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، ہم بندوں پہ بھی، اور ہے بہت ہے مہربان، ہم سے زیادہ ہے. مگر ہر بات کو ہم پر سلامتی کے ساتھ عطا فرماتا، ہم پر اپنا رحم سلامتی کے ساتھ عطا فرماتا کہ ہم اس کی رحمتوں سے پریشان نہ ہو جائیں. وہ حق تعالیٰ ہے. اپنے مالک کو ہمیشہ حسین ہی سمجھو، وہ ہے ہی حسین. اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ادب اور احترام اپنے اندر قائم و دائم رکھو. کوئی بات بھی کرو تو بادب ہی کرو، اس کا نام بھی لو تو بادب ہی لو. اور ان کے لیے درود پڑھنے کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ معزز جانو. یہی ہے حقیقت. تم جس مالک کو منانا لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ مالک خود جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے پر ہوا ہوا ہوتا ہمیشہ. آج جو میں بات کر رہا تھا
کہ جو کر رہا ہوں بات کہ حق تعالیٰ جل شان کا کوئی بندہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا تو آپ کی خوشی مبارکہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. حق تعالیٰ پڑھو، یہ بالکل سچ بات ہے. آپ بہت خوش ہوتے ہیں اپنے ان امتیوں سے جو آپ کے لیے درود پڑھ رہے ہوں، بے تحاشا، کیونکہ آپ ہم سے زیادہ حسین اپنے مالک کو جانتے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی درود پڑتا ہے آپ کا مالک فوراً اس کو درگزر فرما دیتا ہے، اس کو اپنا بنا لیتا، اس پر رحمت برساتا، اس کے معاملے سنوارتا ہے. یہ بات جب میں جانتا ہوں تو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے کروڑوں درجے حسین طرح مبارکہ سے جانتے ہیں آپ. اگر بات یہ ہے کہ ہم پر تو احسان ہی حق تعالیٰ اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم عبادت گزاری میں رہے، بہت اچھی بات ہے، اپنے مالک کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتے. ہم سجدے سجود رکوع قیام کتنے کر لیں، ہم کتنی نعتیں پڑھ لیں، ہم کچھ کر لیں، حق تعالیٰ اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ادا کر سکتے اور نہ شکریہ ادا کر سکتے. حق تعالیٰ کا تو شکریہ ہم تو ایسی لمسم کر دیتے، کوئی قبول کر لیتا ہمارا مالک، ہمیں بندہ اپنا ہم بندہ مانتے لوگ، چلو میرے بندے ہیں کر لیتا ہوں. رحمان ہے اس لیے. مگر سچ بات تو یہ ہے، درود کو پڑھیے، درود کو پڑھیے، ان وظیفوں سے بچیے. یہ لوگ ہر بندے کا کام نہیں، یہاں بیٹھے کسی کا بھی کام نہیں ہے وظیفہ پڑھنے کا، تو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں. ہاں، کہ تزکیہ نفس کرنے والے ہوتے، کچھ چلہ کشی کرنے والے ہوتے، کچھ اور ہوتے، پھر بات کی بات تھی، پھر کچھ اور بات تھی. مگر امتی ہے، امتی جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو بادب درود کو پڑھنا شروع کر دیجئے. یہ سب سے زیادہ معجز کام ہے. ایک کام ہے بس، ایک جو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جائے وہ درود، اور وہ بھی ایسا کام جو آپ کا مالک آپ کے لیے کر رہا ہو. کس حد تک معزز اور محترم اور اس کی کیا اس کی کتنی حرمت ہوئی اس دن کی، اور بندے کو سمجھنے کی بات ہے، سمجھنا چاہیے اس کو. تو پڑھے درود ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ادب احترام سے پڑھے. ادب احترام کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں تو بے ادبی ہونا، اس کی اجازت مبارک ہے. چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں تو بے ادبی ہو، کوئی نہیں بے ادبی ہو رہی. تو یہ نہیں ہو رہی کہ آپ چلتے پھرتے درود پڑھ رہے تو بے ادبی ہو رہی ہے، لیٹ کے پڑھ رہے تو بے ادبی ہو رہی. نہیں، یہ لوگوں کا ایک سوچ ہے، یہ لوگوں کا اعتراض ہوگا کہ یہ تو درود لیٹ، کوئی نہیں ہوتی درود کی بے ادبی سے لیٹنے سے. میں خود جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو درود پڑھنے والوں کو یہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب مبارکہ سے اجازت ہے کہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہو درود، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو. مگر پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے، رات کی تنہائی ہوئی، اپنی جو تعداد ہے وہ مکمل کی، وہ پڑھی اور آرام سے اپنا سوگا، دعا ہوا کری، اپنے مالک سے مانگ لیا، سوگا اپنا آرام سے. زندگی بھی اچھی، قبر بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، مالک بھی خوش، اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت خوش ہوتے ہیں اپنے امتیوں سے جو ان کے لیے درود پڑے، اور بہت ہوتے ہیں، بہت. صرف حق تعالیٰ ہی راضی نہیں ہوتا، حق تعالیٰ بھی راضی ہو گئے، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوگا. اور یہی سب سے عظیم بات بھی ہے کائنات میں، جو مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اس میں بندے میں ایمان بھی صاف، اس کا دل بھی صاف، اس کا دل بھی صاف ہوا، ایمان بھی ہوا، مومن بھی ہو گیا، مالک کی منافقت سے بھی پاک کر دیا. مرے تو قبر میں، مرے تو روز قیامت شہداؤں کے ساتھ اٹھائے گا نہ، اور روز قیامت خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے تو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ تھام لی. دنیا میں آپ کے مالک نے ہمارا ہاتھ تھام رکھا، روز قیامت جب ہم آپ کے سامنے خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے تو مالک تھاما ہی ہوا، وہاں بھی اس کی رحمان ہی کی مٹھی میں، اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ تھام کر اپنے مالک کی بارگاہ میں لے گا. کتنی معجز سے معجز بات ہے. مگر ہے درود کی برکت سے، درود ہی کی برکت سے، منصورے پڑھنے سے نہیں، نعتیں پڑھنے سے نہیں ہوتا. یہ درود ہی پڑھنے سے ہوتا ہے. اور ہوگا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں بیان کروں گا تو لوگ بہت سارے ہوں گے ایسے کہ سرسری لگ جائے باتوں میں ہیں.
اور سچ بات یہ ہے، سیدھی سی بات یہ ہے بھائی، اگر اتنا سب کچھ پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے تو درود کو دیکھو، درود ہی کو پڑھو کہ 1500 دفعہ استغفار کرنے کا اتنا پتہ نہیں خام خواہ کہاں سے پتہ نہیں کیا سوال ہو گیا سر پہ، تو پتہ نہیں درود پڑھے بندہ، استغفار بھی پڑھے، اگر حدیث مبارکہ پہ عمل کیا کر رہا ہے تو 70 یا 100 دفعہ کرے، کوئی وظیفہ اگر اس کو کرنے کا شوق ہو گیا ہے تو آج کل تو ملا فقیر اور کا گھر گھر میں تمہیں پیر میں لگے ہو، گھر گھر میں تمہیں بتا رہے ہوں گے یہ پڑھ لو یہ کام لے گا، درود کیوں؟ ہاں درود کو پڑھو، تمہارا ہر کام اگر بنتا ہے تو بچا ہے، ایک تمہارا مالک تمہارے کام کو سنوار دیتا ہے، ایک بات یہ ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سنوار دیتا ہے۔ اب مالک کے لیے تو تمہارے پاس سجدے سجود رکوع ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی کر رہے ہو، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ نعوذ باللہ کوئی نماز نہیں، کوئی حج نہیں، صرف درود شریف جو انہیں کی شان مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے، بس درود وہ پڑھے بندہ ان کے لیے۔ پھر ہے بات، پھر ہے موضوع سے بھی موضوع، خود پڑھو، جو ابھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں آج ہی سے چھوڑ دے جا کے، اور اگر تمہارا دل وہ ہو رہا ہو کہ ارے میں اپنے مالک کا کام تو جتنا تم وہ وظیفہ کرتے ہو اتنا تم اس کی جگہ درود پڑھ لو، زیادہ فائدہ ہونے کا تم۔ یہاں بیٹھے جو لوگ درود کو جانتے ہیں حقیقت ہے وہ درود کے سوا نہیں پڑھتے ہوں گے کوئی چیز بھی، نماز زکوٰۃ فطرہ حج عمرہ کو ان کا اپنا معاملہ، مگر درود ہی پڑھ لے ہوں گے، کیونکہ اسی میں فائدہ ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ کتنے لوگ تھے ایسے تزکیہ نفس کرنا ہے، کتنے بڑے بڑے بزرگان دین کو کام کس سے لیا گیا درود کا؟ حق تعالیٰ کے اپنے بندے ابا سے لیا گیا، کیونکہ ابا تو اپنے ابا تو کہتے ہیں میں تو کبھی یہ نہیں کیا تزکیہ نفس یہ سب کی ہے نہیں، ہاں دادا ضرور کیا کرتے، وہ بھی حیران، وہ بھی حیران، مگر سچ بات آپ پہنچی کہ حق تعالیٰ جل شانہ جسے چاہتا ہے اسے درود پڑھنے کی توفیق ہدایت دیتا ہے، سب کو نہیں، کہا اس نے سب کو حکم سب کو ہے، مگر جس کو وہی حق تعالیٰ جل شانہ پڑھانا چاہے وہی پڑھتا ہے درود، اور کوئی نہیں پڑھتا، اتنی معجزہ بات ہے درود۔ اور پھر وہی بات آپ پہنچی، جب تمہیں جستجو نہیں رہی ہوگی کسی کام کی درود کی، تو پھر تمہارے مالک کو بھی اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے پڑھے گا درود کی ضرورت ہو رہی ہے، تو ہم ہی پر احسان ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوں، ہم سمجھ رہے ہوں اس درود کے معنی کیا ہے، درود کی بات کیا ہے، اس کی برکت کیا، اور ہمیں پتہ بھی ہو رہا ہو اپنی اپنی بساط کے حساب سے، اور پھر ہم اس کو پڑھنے شروع ہو جائے، پھر بات موجود ہے، پھر اور بات ہے، اور اس کے باوجود بھی نہ پڑھ لے تو سمجھ لیجیے مالک جسے چاہتا ہے وہ پڑھتا ہے، درود اس کے سوا کوئی نہیں۔ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، ہمارے جو لوگ ہیں جن کے عقیدے بگڑ گئے ہیں ان کو بھی درود پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما کر ان کے بھی عقیدوں کو درست فرمائے، اور پھر جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو اپنی رحمت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باوجہ بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ قبول کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. 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 اللهم
صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آلہ وسلم. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی خدمت سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام تو قتل حقیقت محبت اور نظرانہ پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اپنی رحمت آپ ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہمارے تمام بگڑے کاموں کو اپنی رحمتوں سے سنوار دیجیے. اے اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمارے رزق میں، صحت میں، تندرستی میں اور شفا کامنا میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جن بے روزگار ہوں آپ ان کو حسین اور حلال روزگار ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہوں آپ ان کو نیک اور حسین اولاد ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے، رشتوں کے لیے پریشان ہوں ان کے اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے آپ ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جن کی اولادیں امتحان دے رہی ہوں یا امتحان میں تعلیم حاصل کرنی ہو ان کے امتحانات میں اور تعلیم حاصل کرنا کامیابی اور آسانی عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہوں اپنی رحمتوں سے ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور مرتے وقت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں کلمہ اور درود شریف ہم سب کو پڑھنا نصیب فرمانا.
اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کی مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے اور جو نہیں مانگ سکتے جس کا مانگنا ضرور تھا آپ مجھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے آمین 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 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين